بچے ہمارے معاشرے کا سب سے اہم حصہ اور روشن مستقبل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی کل آبادی کا تیسرا حصہ بچوں پر مشتمل ہے۔ بچوں کے حقوق کا تحفظ ہر بالغ شخص، معاشرے اور ریاست کے کلیدی فرائض میں شامل ہے۔ اس ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے 1999 میں اقوام متحدہ میں بچوں کے حقوق سے متعلق ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جہاں تمام ممالک کی مشترکہ کاوشوں سے ایک عالمی معاہدہ لکھا گیا۔ اس معاہدے کو UNCRC کہتے ہیں، یعنی بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقوام عالم کا معاہدہ، جسے دنیا کے تمام ممالک نے تسلیم کیا۔ پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا جبکہ دنیا کا 5واں ملک تھا جس نے 1990 میں اس معاہدے پر دستخط کیا۔ اس معاہدے کے مطابق ایک بچے کے بطور فرد بہت سارے حقوق ہیں جو ان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ UNCRC تمام ریاستوں کو اس چیز کا پابند کرتا ہے کہ ہر ملک جنس، ذات، رنگ، نسل کے فرق سے بالا تر ہو کے بچوں کے حقوق کو تسلیم کرے۔ اس میں تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی بچوں سے متعلق کوئی بھی پالیسی تشکیل دی جائے تو اس کو نافذ کرنے میں بچوں کے مفادات کو ترجیح دی جائے۔ اس کے علاوہ ہر بچے کو ترقی کرنے، مناسب نشو و نما حاصل کرنے اور صحت مند زندگی گزارنے کے حقوق سر فہرست ہیں۔ کوئی بھی بچہ، لڑکا ہو یا لڑکی، غذائیت سے بھرپور کھانا کھانا اس کا بنیادی حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول جانا، تعلیم حاصل کرنا بھی اس کے بنیادی حقوق میں شامل ہے، کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو باشعور معاشرہ تشکیل دیتی ہے اور ہجوم کو ایک قوم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اچھی تربیت اور اچھی تعلیم ایک خوشگوار اور پرسکون ماحول کو جنم دیتی ہے۔ لیکن آج بھی پاکستان میں 22.8 ملین یعنی کہ 2,20,80,000 بچے اس حق سے محروم ہیں، جو کہ چائلڈ لیبر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ حکومت کی جانب سے تعلیم کی مفت فراہمی نہ ہونا ہے۔ میں 2 سال پہلے سے کام کر رہا ہوں۔ میں یہ کام کرتا ہوں مزدوری کا، لکڑیاں اٹھاتا ہوں۔ اگر میں 100 بلاک اٹھاؤں 50 روپیہ ملتا ہے، 200 اٹھاؤں تو 100 روپیہ ملتا ہے، 300 اٹھاؤں تو 150 ملتا ہے۔ 100 روپے میں صرف 50 روپے میں ایک ٹیبلیٹ آتی ہے۔ کبھی میں 2 ٹیبلیٹ لے جاتا ہوں امی کے لیے تو پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر ابو کماتے ہیں 200-300، ابو بھی ابھی اتنے نہیں کما پا رہے۔ دن بہ دن بڑھتی مہنگائی اور کمزور معیشت نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے بچے بھی کام کریں اور پیسے کمائیں۔ میرا اسکول جانے کا دل کرتا پر ہمارے پاس کتابوں کے پیسے نہیں۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ بھی اسکول میں پڑھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، ہمارا بھی دل کہتا ہے پر ہمارے پاس پیسے نہیں۔ ان بچوں کے والدین خود کو حالات کے آگے مجبور، بے بس اور لاچار سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس اتنے بھی وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کا بیڑا اٹھا سکیں۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کو مزدوری پہ نہ لاؤ، نہ بھیجو۔ ہم کیسے نہ بھیجیں؟ کیونکہ بچے جو کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، ہم مزدور ہیں، خود نہیں کما سکتے۔ اس کو سکول بھیجیں جو بڑی بڑی فیسیں۔ غربت اتنی بڑھ چکی ہے کہ والدین کے پاس اپنے بچوں کو کام پر بھیجنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یہاں تک کہ وہ جانتے ہیں کہ بچے کو کام پر گالم گلوچ اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ یہ بھی بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو ہر قسم کے تشدد اور زیادتی سے بچایا جائے، چاہے وہ گھر میں ہو یا کام پر۔ بہت ہمارے کو مارا ہے، یہ ہمارے نشان ہے۔ استاد ہمارے کو مارتا ہے بہت سارا، ہم چھٹی کرتے ہیں۔ ایک دن تو ادھر ہتھوڑی ماری استاد نے، ادھر ہتھوڑی ماری استاد نے۔ ہم تو
दिल चाहता है हमारा कि हम भी कोई चीज़ ये लें। बंगलों में जाते हैं, बोलते हैं माफ़ करो जाओ यहाँ से, धक्के देते हैं, हमारे को मारते हैं, फिर हम घर पे चले जाते हैं। इन बच्चों को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी अपनी वक़्त से ज़्यादा काम करना पड़ता है। बहुत रोना आता है, अभी क्या बताऊं, बहुत वो मुश्किल से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं ये कहता था मैं तो मुश्किल में पड़ा हूँ, मेरे बच्चे तो मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, वो भी मुश्किल में पड़े हुए हैं। आप तो अनएम्प्लॉयड लोगों की एक पूरी फसल उगा रहे हैं। बेहतर है आप बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ अर्निंग वेज भी बताइए। यूरोप में इस वक्त हो रहा है कि बच्चों को तरीके से करवाया जाता है कि आप अगर कोई बच्चा फ़ी पे नहीं कर सकता तो उससे उतने आवर्स परचेज करके उससे काम करवाया जाता है, ताकि बच्चे की प्रेस्टीज और ऑनर ख़राब ना हो और बच्चा पढ़ भी ले। तो ये हमारे पास बच्चों के हकूक़ की पामाली की सबसे बड़ी वजह तालीम और आगाही में कमी है, और सबसे बढ़कर हुकूमत की लापरवाही और नाअहली है। गरीब है तो हमारा ये कसूर है, मेरे पास एक खिलौना नहीं है। बाहर बच्चों को देखता हूँ, रात को खेलते हैं, सुबह को खेलते हैं, स्कूल जाते हैं। मैं 12-12 घंटे काम करता हूँ, बहुत थक गया हूँ, इस काम से बहुत तंग आ गया हूँ।